صرف ایک غلط فیصلے نے ایک ہی رات میں پورا باغ تباہ کر دیا۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا؟ قرآن کی یہ سچی کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس کے آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو ہم سب کی زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی سچی اور ایمان افروز کہانی سننے جا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ القلم میں بیان فرمایا ہے۔ یہ صرف ایک باغ کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ایک تنبیہ ہے جو اللہ کی نعمتوں پر غرور کرتا ہے، غریبوں کا حق روکتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ صرف اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اس سبق آموز واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت پہلے ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نہایت سرسبز، خوبصورت اور پھلوں سے بھرپور باغ عطا فرمایا تھا۔ ہر سال اس باغ میں بے شمار پھل لگتے، رزق کی فراوانی ہوتی اور اللہ کی رحمت برستی۔ لیکن اس نیک بندے کی ایک بہت ہی خوبصورت عادت تھی، جب بھی باغ کی فصل تیار ہوتی وہ سب سے پہلے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کو ان کا حصہ ضرور دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مال میں صرف اس کا حق نہیں بلکہ محتاجوں کا بھی حق ہے، اسی لیے وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کے اس عمل سے راضی تھا، اس کے باغ میں مزید برکت عطا فرماتا اور ہر سال پہلے سے زیادہ پیداوار نصیب ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن اس نیک انسان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے باغ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ افسوس کہ وہ اپنے والد کی طرح سخی اور اللہ سے ڈرنے والے نہ تھے۔ جب فصل تیار ہوتی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ آج اگر ہم نے غریبوں کو پہلے کی طرح حصہ دیا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کیوں نہ اس مرتبہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی باغ پہنچ جائیں، تمام پھل توڑ لیں اور کسی غریب کو خبر بھی نہ ہونے دیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے منصوبے میں اللہ کی مرضی کو کوئی اہمیت نہ دی، نہ انشاءاللہ کہا اور نہ یہ سوچا کہ اصل اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور وہ اطمینان سے سو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ صبح اٹھ کر باغ سے ساری فصل سمیٹ لیں گے اور اس سال کسی ضرورت مند کو ایک پھل بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سو رہے تھے تو اللہ کے حکم سے رات ہی رات ایسی آفت آئی کہ پورا باغ تباہ ہو گیا۔ سرسبز درخت جل کر سیاہ ہو گئے، پھل ختم ہو گئے اور وہ خوبصورت باغ ایسی ویران میدان میں بدل گیا کہ اسے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ صبح ہوئی تو وہ سب جلدی جلدی اٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو جلدی باغ پہنچتے ہیں تاکہ کوئی غریب ہم سے پہلے نہ آ جائے۔ وہ راستے بھر آہستہ آواز میں یہی کہتے رہے کہ آج کسی محتاج کو باغ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ ان کے دل میں غرور بھی تھا اور بخل بھی۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچے تو حیران رہ گئے، سامنے جو منظر تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب غور سے دیکھا تو حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ وہی باغ تھا، مگر اب مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔
ہر طرف ویرانی تھی، درخت جھلس چکے تھے اور پھلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی وقت ان کے بھائیوں میں سے ایک ایسا بھی تھا جو نسبتاً سمجھدار تھا۔ اس نے افسوس سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، اس سے ڈرو اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ اب سب کی آنکھیں کھل چکی تھیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کیا اور کہا، واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم نے غریبوں کا حق روکنے کا ارادہ کیا، ہم اللہ کی نعمت پر ناشکرے بن گئے، اسی لیے آج ہم اس انجام کو پہنچے ہیں۔ پھر وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور جھک گئے، توبہ کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور امید ظاہر کی کہ اگر اللہ چاہے تو ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اصل مالک وہ نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں بلکہ آج ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ مال و دولت ملنے پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کی اپنی عقل، محنت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقہ دینے میں بخل کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے ایک لمحے میں باغ چھین لیا، وہ چاہے تو کسی بھی نعمت کو ایک پل میں واپس لے سکتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دولت، رزق، کاروبار، صحت اور عزت سب اللہ کی امانت ہیں۔ ان نعمتوں میں غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا بھی حق رکھا گیا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب وہ بخل کرتا ہے اور دوسروں کا حق مارتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، چاہے مال ظاہری طور پر کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس کہانی کا ایک اور بڑا سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی اپنی منصوبہ بندی پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بننے، بخل سے بچنے، غریبوں کے حقوق ادا کرنے، زکوٰۃ اور صدقات کی پابندی کرنے اور اپنی ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو قرآن مجید کی یہ ایمان افروز اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ قرآن کی مزید سچی، ایمان افروز اور سبق آموز کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت، برکت اور حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔